درود و سلام یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کی جب بھی سعادت نصیب ہو تو ان لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ امام عتابی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اسے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھا کرے۔ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ دکھوں کو مٹاتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، لہجے کو میٹھا کر دیتا ہے، روح بھی تسکین پاتی ہے اور اللہ کا قرب خاص اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے درود پڑھنے والے کو بے شمار بشارتوں سے نوازا ہے۔ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضرت بنی اسرائیل میں کئی فرقے بنے، وہ قوم کئی گروہوں میں بٹ گئی، اور یہ ارشاد محبوب علیہ السلام کا بھی موجود ہے کہ میری امت بھی 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ تو حضرت آپ بتائیے وہ کون ہوں گے جو جنتی ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا یقیناً وہ اہل سنت ہوں گے جو جنتی ہیں۔ اب سائل بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ حضرت ہم جس زمانے میں ہوں اس زمانے میں بہت سارے لوگ خود کو اہل سنت کہتے ہوں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اہل حق کون ہیں جنہیں جنتی کہا گیا؟ تو آپ نے بڑی ہی خوبصورت پہچان بتائی۔ آپ نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جو اہل حق ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ تو یقیناً درود پڑھنا یہ اہل حق لوگوں کی پہچان اور معرفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اور آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آ سکے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار اور آسی پڑے رہیں یہ صلاح عمر بھر کی ہے، اور زندہ رہیں تو بار حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش تر کی ہے۔
तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, दुनिया मजार हश्र जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। चांद की मुख्तलिफ मनाजिल होती हैं, कुरान में भी कहा गया ना, कभी ऐसा होता है कि वो उरूज पे होता है, कभी कल उर्जूनिल कदीम, खजूर की खुश्क शाख की तरह हो जाता है। और जब चांद अपनी मंजिले उरूज पर पहुंचता है, जिस वक्त उसकी रोशनी ताबा और फरामा होती है, तो चांद की उस मंजिल को कहते हैं मंजिल गफर। महीने में एक दिन, एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आता है जब चांद अपनी मंजिल गफर पे, मंजिल उरूज पर पहुंचता है। मेरे इमाम कहते हैं ये दुनिया के चांद का आलम है कि उसके उरूज और गफर पे जाने के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं, दुनिया में है तो मंजिल उरूज पर हैं, मजार में है तो मंजिल उरूज में है, हशर होगा तो हशर में भी मंजिल उरूज में हो। दुनिया मजार हशर जहां है गफूर है, हर मंजिल अपने चांद की मंजिल गफर की है। और वो देखो जगमगाती है शब और कमर अभी पहरों नहीं कि बस तो चहारुम सफर की है। आला हजरत जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे तो सफरुल मुजफ्फर की 24 तारीख थी, और 24वीं का जो चांद होता है वो तो बिल्कुल खत्म होने के करीब होता है, और उसकी रोशनी का वो आलम नहीं होता जो 14वीं के चांद की रोशनी का आलम होता है। लेकिन जब आला हजरत अपने साथियों के साथ हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिर हुए, हुदूद हरम नबवी में दाखिल होने लगे, तो दाखिल होते ही अपने साथियों से कहा कि वो देखो जगमगाती है शब, रात कितनी रोशन है, कितनी जगमगा रही है, और अभी ये 14वीं का चांद नहीं है, बस्त व चहारुम। बस्त फारसी में 20 को कहते हैं और चहारुम 4 को कहते हैं, बस्त व चहारुम 24। कहा अभी सफर की 24 तारीख है तो मदीनातुल मुनव्वरा में रोशनी का ये आलम है, जब चांद 14वीं का होगा तो तब मदीना में रोशनी का आलम क्या होता होगा। वो देखो जगमगाती है शब और कमर अभी पहरों नहीं कि बस तो चहारुम सफर की है। जब रोशनी का ये आलम देखा तो हाथ उठाकर कहा माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर। यकीनन यही सफर है जो मताए जीस्त है और जिंदगी की मता है और असासा है जिसको नसीब हो जाए। उलमा ने इस पे अबहास की हैं और सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ये हाजिरी बस उसे नसीब होती है जिसे रसूलुल्लाह की बारगाह से इज़्न मिलता है। वहां मालो दौलत की हैसियत नहीं है। आपने देखा होगा कि जिनके पास 3 वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने महबूब के बारगाह की हाजिरी नसीब कर देता है। और यकीनन ये सफर मुकद्दस है, यकीनन ये सफर मोहब्बतों का सफर है। तो इस सफर पे जाने से पहले अपने ज़ौक़ को, शौक़ को, अकीदत को बढ़ा के जाना चाहिए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, अगर आप तवज्जो से उसके मफ़हूम को सुनने में कामयाब हो जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आपके दिल में मक्का की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और मदीना की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब मुझे इस शहरे मक्का की कसम है। हाजा का इशारा करीब है, तवील ना हो गुफ्तगू, तो उलमा का इत्तेफाक है कि इससे मुराद शहर मक्का है। शहर मक्का की कसम अल्लाह ने क्यों उठाई? हमारा जहन तवाफ करता है अजमतों के हवालों की तरफ,
پہلا خیال جاتا ہے کہ شاید اس شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا بابرکت گھر ہے جس پہ ہر لمحے 120 رحمتیں اترتی رہتی ہیں، اور طول و عرض سے آئے ہوئے لوگ پروانہ وار اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی کیفیت قلبی جدا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جب کعبے پہ پڑتی ہے، بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ گئے اور پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی تو ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو بھی دعا مانگا کروں تو اسے قبول کر لیا کر۔ اب اگر یہ قبول ہوگی تو جو بھی مانگتے رہیں گے وہ قبول ہوتی رہے گی۔ تو شاید خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے، طواف کی کیفیات کی وجہ سے، ایک ہم بھی جاتے ہیں ہماری کیفیت بھی ہوتی ہے، اور ایک ہمارے اسلاف جاتے تھے تو ان کی کیفیت بھی ہوتی تھی۔ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کے لپٹ کے اس کے ساتھ چیخیں مار کے رو رہا تھا، اور زبان پہ لفظ تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب طواف کرنے والے لوگ رک گئے کہ یہ پتہ نہیں کتنا سیاکار اور گناہگار شخص ہے جو تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس کو حوصلہ دینے لگے کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ حوصلہ کیجئے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہ متواتر رو رہا ہے، ہچکیاں ہیں، سانسوں کی آہٹ بے ترتیب ہے، اور جب دو چار لوگوں نے اسے پکڑ کے اٹھایا تو سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ ایک شخص آتا ہے، ملتزم کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور لپٹ کر روتا ہے، روتے روتے زبان سے کیا کلمات کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آسمان سے برسنے والے بارش کے قطرے اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ فرزدق کہتا ہے، جو وقت کا شاعر ہے، کہتا میں دیکھنے لگا یہ اتنی تڑپ کی اور شدت سے دعا کون کر رہا ہے، جب میں ملتزم کے قریب گیا تو میری چیخ نکلی، رو رو کر دعائیں کرنے والا اور اپنے آپ کو عاجز کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا امام زین العابدین ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں تو ان کی کیفیات یہ ہیں، اس تڑپ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ اب ایک ہم جاتے ہیں، ایک ہاتھ غلاف کعبہ پہ ہے اور ایک ہاتھ سے سیلفی لی جا رہی ہوتی ہے۔ میاں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے لفظوں کو تو کیا تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، کس انداز میں آ رہے ہو۔ شاید اللہ نے خانہ کعبہ اور اس کے گرد طواف کی کیفیات کی وجہ سے مکہ کی قسم اٹھائی ہو، انسان سوچتا ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ کے ساتھ ایک جڑا ہوا قیمتی مبارک پتھر ہے، حجر اسود کہا جاتا ہے، جنت سے آیا تو سفید تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس کا بوسہ لے لے، اس کو چوم لے، وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور لوگوں کے گناہ چوس چوس کر یہ سیاہ ہو چکا۔ شاید حجر اسود کی وجہ سے، اور آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے اتنا بیتاب نہیں ہوتا جتنا اس پتھر کو چومنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ اچھا، اور لوگ اب آپ کے ساتھ ہیں حاضری مدینہ سے تو اپنی داستان سناتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ ہمیں ریاض الجنت میں جانے کا موقع ملا تو میں آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی موقع مل جائے آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا، زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو میں آدھا گھنٹہ اس کو چومتا رہا۔
رش اتنا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لمحے گزرتے ہیں لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یا تو باہر پھینک دیتے ہیں یا آپ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. رش اتنا ہوتا ہے. اب موقع کتنا ملتا ہے؟ 2 یا 3 سیکنڈ. یہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں 2 3 4 سیکنڈ جو ہے یہ موقع ملتا ہے حجر اسود کو چومنے کا. اور آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ جس کو 1 سیکنڈ بھی چومنے کا موقع ملتا ہے وہ کبھی دائیں سے چوم رہا ہے، کبھی بائیں سے چوم رہا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے. وہ چاروں طرف سے پتھر کو چومتا جا رہا ہے. یہ پتھر کیوں چوما جا رہا ہے؟ تو شاہ کہتے ہیں ہم پتھر تو نہیں چوم رہے، ہم تو کسی کے لبوں کے نشان چوم رہے ہیں. اوپر سے چومتے ہیں تو خیال آتا ہے کہیں مصطفیٰ نے نیچے سے نہ چوما ہو. نیچے سے چومتے ہیں تو خیال آتا ہے کہیں حضور نے دائیں سے نہ چوما ہو. ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، بس جدھر تیری جھلک نظر آئی ادھر ہی ڈوب گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے رکے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا حجر اسود عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے. عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تمہیں نہ چوما ہوتا. فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہوتا تھا. اچھا حجر اسود کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ انسان یہ بھی سوچتا ہے. آگے جائیں تو مقام ابراہیم ہے جس کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ بابرکت پتھر ہے جس کی چھاتی پہ قدم رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا. ربنا وابعث فیہم رسولا. پتھر کو قیامت تک باقی رکھا گیا، مصلی بنانے کا حکم دیا گیا. جب تک آپ اس کے قرب و جوار میں نفل پڑھ نہیں لیتے آپ کے حج اور عمرے کو تکمیل جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ آج مکمل ہی نہیں ہوتا. اسلام پتھروں سے دور کرتا ہے، پتھروں سے دور ہٹاتا ہے. لیکن حجر اسود بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے. حجر اسود کے بھی نیڑے کیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم کے بھی قریب کیا جا رہا ہے. اسلام پتھروں سے دور کرتا ہے لیکن ان پتھروں کے قریب کر رہا ہے اس لیے کہ کسی پتھر پہ کسی کے لب لگے ہیں اور کسی پتھر پہ کسی کے پاؤں لگے ہیں، قدم لگے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے اگر محبت کی زبان سمجھتے ہو، اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اس وقت تک حج قبول نہیں کروں گا، اس وقت تک عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک تمہاری پیشانی وہاں نہیں آ جاتی جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں. تو شاید مقام ابراہیم کی وجہ سے مکہ افضل ہے اور اس کی قسم اٹھائی گئی. آگے چاہے زمزم ہے. زمزم غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. جس نیت سے پئیں اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے. شاید زمزم کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی. آگے صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد تازہ کر رہی ہیں. حضرت حاجرہ صفا سے مروہ دوڑتی ہیں، مروہ سے صفا دوڑتی ہیں، اور اس روایت کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا جاتا ہے. حضرت حاجرہ دوڑی تھی کیوں؟ انہیں اپنے بچے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کے بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، حاجی پھر بھی دوڑتا چلا جا رہا ہے. درمیان میں آ کے میلین اخدارین پر وہ تیز دوڑی تھی، انہیں اپنا لال نظر نہیں آ رہا تھا. حاجی کا بچہ انگلی تھام کے حاجی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن حاجی کو پھر بھی حکم ہے کہ تیز دوڑے. مالک کیا ان راہوں پہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا اگر محبت کی زبان سمجھتے ہو، جہاں میری بندی دوڑی تھی اور میری بندی نے اطاعت میں حد کر دی، اب قیامت تک ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے، ولی بھی دوڑے، اور جو بھی آئے گا وہ دوڑتا رہے گا، اور دوڑنے پہ بھی میں انہیں ثواب عطا فرماؤں گا. تو یہ یاد تازہ کر رہی ہیں حضرت حاجرہ کی. اور بھی عظمت کے کئی حوالے ہیں. انسان کا ذہن طواف کرتا ہے شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، لیکن جواب قسم اللہ خود دیتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے میرے محبوب مجھے شہر مکہ اس لیے نہیں پیارا کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے،
چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، یہ عظمتوں کے حوالے اپنی جگہ، میں رب ہو کر اس مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں بس اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ تو چلتا رہا ہے۔ انت حلم بہذا البلد، اے محبوب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے، اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج بھی اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جن راہوں سے میرے آقا گزر گئے، اللہ نے ان راہوں کی قسم اٹھائی۔ علماء میں علمی بحث ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل۔ جو مکے کی افضلیت کو مانتے ہیں وہ مدینے کی افضلیت کے منکر نہیں ہیں، جو مدینہ کو افضل مانتے ہیں وہ مکے کی افضلیت کے انکاری نہیں ہیں، لیکن اپنی اپنی ایک بحث ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تیسرا مسلک لے کر آئے، کہا کس بحث میں پڑے ہو کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ میری مانو تو سنو، جب میرے رسول مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے؟ تو کہا یہ شرف تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے، جب وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اب آپ شہر مکہ سے ان عظمتوں کو دیکھتے ہوئے، ان عظمتوں کو سمیٹتے ہوئے، طواف کی عظمتیں، حجر اسود کے استلام کی برکتیں، مقام ابراہیم پہ نفل کی برکتیں، چاہے زمزم پہ کعبے کو دیکھتے ہوئے آب زمزم پینے کی برکتیں، صفا مروہ کی برکتیں سمیٹتے ہوئے جب سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں تو کیا عجیب کیفیات کا جہاں ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کی کیفیات تو ہوتی ہیں، اس وقت جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، خود خانہ کعبہ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا زائر مکہ سے ہو کر مدینہ جانے لگتا ہے تو خانہ کعبہ کی ایک ایک چیز اس سے فریاد کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ہمیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا۔ آگوش جوش کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی در کی ہے۔ اور جب حتیم کعبہ بازو کھول کے بلا رہا ہوتا ہے تو عاشق مدینہ تو مڑ کے دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے میں جہاں جا رہا ہوں وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسے پتا ہے کہ میں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ بارگاہ تو مجھے رب کے قریب کرنے والی ہے۔ اور جیسے ہی حدود حرم نبوی کی ابتدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل دھڑکے گا لیکن دھڑکنے کی آواز نہیں آئے گی۔ آپ کی نظر پہاڑوں پہ پڑے گی اور آپ کی قلبی کیفیات تبدیل ہوتی جائیں گی، اور آپ حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں پہنچیں گے کہ جو امام کے اشعار ہیں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور آپ جب حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے روبرو ہوں گے تو یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد ساری کائنات سے لوگ جمع ہوں گے۔ کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا، کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا، اور ہر ایک اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے رنگ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اور جو جس طرح مانگ رہا ہے، جو جیسے مانگ رہا ہے، اور جو کچھ مانگ رہا ہے، میرے آقا اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ روزے دے چوفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ تو یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، میرے محبوب تو بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اور جب اس بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو رب ہو کر انسان کو مغفرت کی خیرات عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
जाओ, जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में आके खुद को गिरा दो। ऐ ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। तो इस बारगाह में आके खुद को गिरा दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमा देगा जब मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर मेरे आका के विसाल के 3 दिन बाद, साहिब मदारिक ने इस बात को लिखा, 3 दिन हुजूर के विसाल को हुए हैं और एक एराबी आया हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर और उसे बताया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। अब वो हुजूर के रोज़े पे बैठ गया और कहने लगा, हुजूर मुझे तो नहीं पता था कि आपका विसाल हो गया, मैं तो अपनी जान पे जुल्म कर बैठा और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए आपकी बारगाह में आया हूं और आपका विसाल हो गया, लेकिन मैं तो आ चुका हूं और मैं तो अब अपने गुनाहों की बख्शिश करवाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। साहिब मदारक ने अपनी सनद के साथ लिखा है, फनूदिया क़ब्री रसूलिल्लाह अन्नहु क़द गुफ़िर लका। जब बंदा इस शिद्दत के साथ हुजूर के विसाल के 3 दिन बाद आकर हुजूर की खिदमत में अर्ज करने लगा कि मैं तो बख्शिश करवा के जाऊंगा, तो कब्र रसूल से आवाज आई, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। इमाम आताबी ने अपनी किताब में लिखा कि मैं हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिर था, एक एराबी आया, हुजूर की बारगाह में आके बैठा और कहने लगा, हुजूर मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं और मेरे गुनाहों के अदादो शुमार का हिसाब नहीं है, और कब्र रसूल से मट्टी लेके अपने सर पे डालने लगा कि हुजूर मैं तो बर्बाद हो गया, मैं आपकी बारगाह में आया हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें, मेरे गुनाह माफ हो जाएं। और ये दुआ करते 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 वो उठा और यहां से चला गया। इमाम आताबी कहते, मैं हुजूर के रोज़े पे बैठा था, मेरी आंख लगी, जब आंख लगी तो ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई और मेरे आका ने फरमाया, कुम या आताबी, ए आताबी उठो और जाके उस बंदे को ढूंढो, फबश्शिरहु बिल जन्ना, और उसे बशारत दो, अल्लाह ने उसको जन्नती लिख दिया है। अपनी जा पर कुरान से जाओ का सुन कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा साया हूँ बहुत शर्मिंदा सा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। आंसू आंसू है फरियादी और अर्ज़ करूं हिचकी हिचकी, धड़कन धड़कन देती सदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। 2-3 गुजारिशात हैं, वो सुन लें, अभी इंशाल्लाह फिर उम्रा की तरबियत के हवाले से सेशन होगा। कोशिश कीजिएगा जब दरे रसूल पे हाजिर हों तो अदब का दामन हाथ से न छूटे, हर लम्हे अदब को मलहूज़े खातिर रखिएगा। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा अपने शागिर्दों के साथ हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिर हुए, एक अरसा इस तड़प में गुजारा कि हाज़िरी की सादत नसीब हो जाए, और जब सादत नसीब हुई और सलाम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे आए और मवाजा शरीफ पे रुके, तो 2 मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए रुके और फिर फौरन आगे चल दिए
اور جب باہر آئے تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں تو یہ لگا کہ آپ اتنی تڑپ کے بعد اور اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں تو یہاں پہ تو ایک عجیب کائنات ہوگی اور یہاں پہ تو آپ پتہ نہیں کتنے لمحوں کے لیے رکیں گے، لیکن ہم نے تو دیکھا کہ آپ آئے اور مواجہ پہ چند لمحوں کے لیے رکے اور فوراً باہر آ گئے، ایسا کیوں؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ بیٹا جب میں مواجہ پہ آیا تو میں نے اپنی سانس کو روک لیا، اور جتنی دیر میں سانس کو روک سکتا تھا میں نے روکا، اور جیسے ہی سانس چلی میں فوراً باہر آ گیا، کہیں میرے سانسوں کی آہٹ بھی بارگاہ رسالت کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ بارگاہ عرش سے بھی نازک، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا، یہاں تو جنید بغدادی جیسے بھی آئیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خدشہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ امام مالک ساری زندگی آپ بس ایک فرض حج کیا، بعد میں مدینہ میں رہے، اس شوق کے ساتھ کہ مجھے موت آئے تو مدینہ منورہ میں، اور جب قضائے حاجت کرنے جاتے تو حدود مدینہ المنورہ کی حدود سے نا باہر جا کے قضائے حاجت کرتے، اور جب جاتے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے، اور قضائے حاجت کے بعد تیز دوڑتے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جاتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ مجھے اگر موت آنی ہے تو محبوب کے شہر کی حدود میں ہی آ جائے، اور واپسی تیز اس لیے دوڑتا ہوں کہیں حدود حرم سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ یہ ادب تھا۔ 40 سال تک درس حدیث دیا روزہ رسول پہ بیٹھ کے، لیکن کبھی ورق کے پلٹنے کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ اس ادب کے ساتھ ہمارے اسلاف حضور کے روزے پہ جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور ہم جائیں تو با ادب طریقے سے جائیں، اور جب واپس پلٹیں تو حضور کی بارگاہ سے بخشش کا مجدہ لے کر آئیں، اور امام مالک کی نصیحت سنتے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے یہی بات کہی ہے کہ جو حضور کے روزے پہ جائے بادب طریقے سے حاضری دے اور واپس پلٹ کر آئے تو حضور کے روزے کی، حضور کے شہر کی باتیں سب کو سنائے۔ لیکن امام عشق و محبت، امام دار الہجرہ، امام مالک فرماتے ہیں جس کو یہ سعادت نصیب ہو اور وہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دے کر آئے تو آ کر یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ آ کر یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔